وغیرہ بھی اویلیبل ہے اور پوری ایک لسٹ دی ہے کہ یہ سارے کھانے موجود ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے آپ کی اطلاعات؟ جیل مینول کے مطابق چنان اس کے ساتھ پہلے ڈیل کیا جا رہا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیل مینول کے اندر کیا کہیں پہ لکھا ہے کہ کوئی انٹروگیشن کے لیے ٹیم وہاں پر جائے گی اور وہ تمام جو سوالات وہاں سے پوچھے گئے اور جوابات وہ ٹی وی چینلز کو دیے جائیں گے. وہ کس نے دیے, وہ کس قانون کے تحت دیے؟ پھر 11 جو ہے لاسٹ اسی مہینے کی اس کو ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہوتا ہے فیسلٹیز کے حوالے سے. 15 تک جو رپورٹ آتی ہے جو سیشن جج صاحب دیتے ہیں کوئی ایسا نوٹیفکیشن اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. آج بھی رپورٹ دی گئی لیکن تب تک ہم جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں سے کمیشن یا عدالت کا جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب یا کوئی نمائندہ جو عدالت کا ہو جائے گا یا خان صاحب خود بتائیں گے کہ کس کنڈیشن کے اندر یہ کیا کیا جائے. اسی سیل کے اندر ہیں, کوئی سیل چینج نہیں ہے. یہ جب سیل چینج نہیں ہے تو پھر کلاس کیا آپ کہتے ہیں کہ کلاس کے اندر کیا انہوں نے امپروومنٹ. علی صاحب ایڈ کریں گے, علی صاحب ذرا ایڈ کریں آپ. یہ علی صاحب دیکھیں, ہمارے وہ تمام آرگومنٹس چاہے وہ لیگل سائڈ پہ تھے چاہے فیکچوئل تھے, وہ آرگومنٹس ہمارے کمپلیٹ تھے. لیکن 2-3 سماعتوں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حربے آزمائے گئے اور کیس کو ڈیلے کیا گیا. آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کی طرف سے وہی حربے آزمانے کی کوشش کی گئی. کبھی کہا گیا کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس میں پارٹی نہیں ہے, اس کو پارٹی بنایا جائے. کبھی کہا گیا کہ انڈیا میں ایسے کیسز ہوئے تھے جس میں سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ ڈسمس ہوئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا میں بھی ایک سیاسی لیڈر پہ 200 سے زائد جھوٹے کیسز بنائے گئے؟ کیا ادھر بھی اس کے گھر پہ 3 دفعہ حملے کیے گئے؟ تو عدالت کے حکم پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے دلائل آج مکمل کیے اور ہمیں امید ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور خان صاحب کی سزا کو موصول کیا جائے گا. اس کے بعد کسی اور کیس میں گرفتاری کے حوالے سے دیکھیں, بات یہ ہے واضح ہے کہ یہ بات پہلے بھی چلائی گی کہ خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. قانون کے اندر یہ ہے جو آرٹیکل 10(1) ہے وہ واضح کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو گرفتاری میں رکھنا ہے تو آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے کہ آپ اس مقدمے میں گرفتار ہیں. ابھی تک نہ ہمیں کوئی پتہ ہے نہ خان صاحب کو پتہ ہے. اور دوسرے نمبر پر گرفتاری اگر ڈالی گئی تھی تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کیا گیا. اور فوراً اگر وہاں پہ اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم اس لیگلی حساب سے جہاں پر چیلنج کرنا ہو سپریم کورٹ میں بھی ہماری درخواست پینڈنگ ہے, ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے. فی الحال یہاں تک کوئی ان کی گرفتاری فیصلہ محفوظ کیا گیا, آج ہی سنایا جائے گا کوئی ڈیٹ؟ جی کل کے اوپر ملتوی کر دیا گیا ہے کہ کل یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا. چلو بھائی آپ ذرا یہ ایک فیصلہ جو ہے کل تک ملتوی کر دیا گیا. دیگر حوالوں سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ ایک تو لاہور سے ٹیم جو ہے وہ اجازت لے کر وہاں پر جیل میں گئی ہے انٹروگیشن کرنے کے لیے. میں اس کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب ہماری لیگل ٹیم بھٹو صاحب انتظار ہم سارے وہاں پر موجود تھے اور تمام سوالات کے جواب خان صاحب نے وہاں پر دے دیے. سوالات یہی پوچھے گئے کہ آپ نے حملہ کروایا ہے, آپ نے اداروں کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کا کہا ہے. اور خان صاحب کا آگے واضح جواب یہ تھا کہ کوئی ایسی ایویڈنس لے آئیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے, توڑ پھوڑ کرنی ہے, املاک کو نقصان پہنچانا ہے. تو کوئی ایسی ویڈیو کوئی ایسی ایویڈنس جو ہے ان کے پاس نہیں تھی. اور خان صاحب نے واضح کہا کہ پرامن احتجاج آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے. پرامن احتجاج لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے 9 مئی کو اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور وہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی یہ غیر قانونی تھی, غیر آئینی تھی. لہٰذا لوگ نکلے. آج پھر اسی کیسز کے اندر انٹروگیشن کرنے کے لیے دوبارہ ٹیم گئی ہے اور سوالات کر لیں. خان صاحب نے پہلے بھی سوالات کے جواب دے دیے. فرق فرید بلوچ صاحب کا فیصلہ بڑا اہم ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر واضح کہہ دیا ہے کہ جب بندہ ایک جیل کے اندر یا کسی کسٹڈی میں موجود ہے تو وہ کیسے کسی کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں.
जितना टाइम वो गिरफ्तार रहे उनका कोई रابطہ किसी के साथ नहीं था, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी थी, तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं। फैसले के बावजूद खान साहब के इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, GIT के सामने जवाबात देने के बावजूद आज फिर एक बहाने से इजाज़त लेकर टीम वहाँ गई है। खान साहब जवाबात तमाम सवालात के देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब की जो है वो इस तोशाखाना केस के अंदर जमानत